أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اکابرین جماعت اسلامی ہند، ذمہ داران عیسائیوں، بزرگوں، بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، چوکھٹ قبر کے خالی ہیں، انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ دنیا میں مختلف تمناؤں، مختلف آرزوؤں اور مختلف خواہشات کے ساتھ لوگ جیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے جو چاہا ہے اور ان کو جو حکم دیا ہے کہ وہ دنیا میں جیے لیکن آخرت کے لیے جیے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کو اپنا مقصود بناؤ۔ دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو مت بھلاؤ، لیکن دنیا کو اپنا مقصد مت بناؤ، آخرت کو اپنا مقصد بناؤ۔ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، تم آخرت کے لیے پیدا کی گئی، تم دنیا کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ تم آخرت کو اپنا مقصد بناؤ، اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بناؤ، جنت کو اپنی منزل بناؤ۔ دنیا میں رہو لیکن آخرت کے لیے جیو۔ قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ قرآن کے بہت بڑے حصے میں آخرت کا ذکر ہے، آخرت کا تذکرہ ہے، آخرت کے احوال بیان کیے گئے۔ کتنی صورتیں ہیں جو پوری کی پوری آخرت کے بیان پر ہی مشتمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آخرت کا عقیدہ ہمارے دل کے اندر اتر نہ جائے اور ہمارے رگ و پین میں سرایت نہ کر جائے، اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ ہم راہ راست پر رہ سکیں گے اور دین کے تقاضوں کو پورا کر سکیں گے۔ آخرت اور آخرت کا تذکرہ اسی لیے بار بار قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ قرآن نے اس کو ثابت کیا ہے، اس کے دلائل بیان کیے ہیں۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کے شبہات کا ذکر کیا ہے، اس کو رد کیا ہے، اور جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ موت کے بعد کے مراحل، حشر اور نشر، حساب اور کتاب، اللہ کے سامنے پیشی، جنت میں کیا نعمتیں ہیں، جہنم میں کیا عذاب ہے، ان سب چیزوں کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم قرآن کو بار بار پڑھیں اور اس کے ذریعے سے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اللہ پر ہمارا ایمان مضبوط ہو، آخرت پر ایمان مضبوط ہو، اور جب یہ ایمان مضبوط ہوگا تو ہماری عملی زندگی بدل جائے گی۔ انسان بہت سی چیزوں کو مانتا ہے لیکن وہ چیز اس کے دل میں اترتی نہیں ہے، اس سے رگ و پین میں سرایت نہیں کرتی ہے، تو اس کے اثرات اس کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہمارے رگ و پین میں سرایت کر جائے، ہمارے ذہن اور ہمارے دماغ میں رچ بس جائے، اور ہر وقت ہم اس کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ یہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے تو ایمانی زندگی وجود میں آتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہے، اور یہ ایک عارضی جگہ ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ زمین پر جو کچھ ہے ایک زینت کا سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے بنایا ہے کہ وہ آزمائش کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ آزمائش کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، صلاحیتیں دی اور اپنی شریعت سے ہمیں نوازا، اپنے احکام دیے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں، اس کی اطاعت کریں۔ یہ امانت کا بوجھ ہے، یہ امانت کی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر رکھی ہے، انسانوں کے اوپر ڈالی۔ شریعت کے احکام جو انسان کے مزاج کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، انسان کی کمزوریوں کا لحاظ کیا ہے۔ یہی امتحان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈالا ہے، اور جتنے لوگ ہیں سب اس آزمائش میں ہیں۔ اس پہلو سے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا، اس کی بھی آزمائش ہو گئی، اور اگر کسی کو تنگ دستی میں مبتلا کیا تو اس کی بھی آزمائش ہو گئی۔ سب آزمائش میں مبتلا ہے، سب اپنے امتحان کا پرچہ حل کر رہے ہیں۔ آزمائش کیا ہے؟ نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے تو اس پر اسے ثواب ملتا ہے۔ اسی امتحان سے سب لوگ دوچار ہیں، صبر اور شکر۔ نعمت ملے تو اس پر شکر ادا ہو، کوئی زحمت ہو، کوئی مصیبت ہو تو آدمی اس پر صبر کرے۔ اب اس لحاظ سے آپ دیکھیں، اگر مال و اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نوازا ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو کامیاب ہے، اور ناشکری کرتا ہے تو ناکام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی کی روزی تنگ کر دی ہے، کسی کو آزمائش میں ڈالا ہے، تو اگر وہ صبر کرتا ہے تو کامیاب ہے، اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ ناکام۔ لوگ سوچتے ہیں کون اچھا ہے؟ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، طرح طرح کی آسانیاں ہیں، نعمتیں ہیں، وہ بہت ہی اچھا انسان ہے۔ اچھا اسی وقت ہوگا جب اس امتحان میں وہ کامیاب ہو اور شکر کا مظاہرہ کرے۔ اگر وہ غرور میں مبتلا ہوتا ہے، کبر میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کے حقوق کو نہیں ادا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو نہیں ادا کرتا ہے تو ناکام ہے۔ اور اس کے بالمقابل ایک شخص فقیر ہو سکتا ہے، نادار ہو سکتا ہے، پریشان حال ہو سکتا ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے، اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوطی سے قائم رکھتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ انسان ناسمجھ ہے، اللہ تعالیٰ اگر اسے نعمتیں دیتا ہے، نوازتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری بڑی تکریم ہو رہی ہے، پھولے نہیں سماتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے اور اس کے اوپر روزی کو تنگ کر دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری تو تذلیل ہو گئی اور میرے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ حالانکہ معاملہ صرف یہ ہے کہ ہر صورت میں امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیاب وہی ہے جو اپنے مقصد وجود کو سمجھتا ہے، اس دنیا کی حیثیت کو سمجھتا ہے، اور صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن نے اس بات کی خبر دی ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، دوسری دنیا قائم ہوگی، حساب کتاب کے لیے پیشی ہوگی، تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور اس وقت صورتحال کیا ہوگی؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ لوگ کامیاب ہوں گے، بامراد ہوں گے، اور کچھ لوگ ناکام ہوں گے، کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے۔ یہ دن آنے والا ہے، اور اس دن عالم کیا ہوگا؟ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا۔ آج تو ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، ساتھی ہیں، احباب ہیں، اعزا ہیں، اقارب ہیں، لیکن اس دن جب پیشی ہوگی ہر انسان تنہا آئے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ آدمی اپنے تمام لوگوں سے دور بھاگے گا، اپنے والدین سے، اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، اپنے اعزا سے، اپنے اقارب سے، سب کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ نفسی نفسی کا ہوگا، ہر آدمی تنہا آئے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ بِنَفْسِكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر انسان کا حال ہوگا کہ اس کو اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا،
اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ لو اپنا نامہ اعمال پڑھ لو اور اپنے بارے میں خود تم حساب کتاب کر لو کہ تم سزا کے مستحق ہو کہ تم انعام کے مستحق. اور صورتحال یہ ہوگی کہ انسان جب اس نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اس کی زبان سے نکلے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیسا یہ دفتر اعمال ہے کہ نہ تو اس کے اندر درج ہونے سے کوئی چھوٹا عمل چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا عمل چھوٹا ہے. جو کام میں نے مجمع میں کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے, جو کچھ میں نے تنہائی میں کیا وہ بھی اس میں درج ہے, جو میں نے روشنی میں کیا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے, جو میں نے اندھیرے میں کیا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں درج ہونے سے چھوٹی ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی بتائی ہے کہ انسان کے حساب و کتاب کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے وہ کئی پہلوؤں سے ہے. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے, یہاں تک کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ انسان اپنی زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکالتا ہے مگر ایک مستعد نگراں ہے جو اسے نوٹ کر لیتا ہے, درج کر لیتا ہے. ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے. تو ایک طرف تو یہ انتظام ہے کہ یہ تمام چیزیں محفوظ کی جا رہی ہیں, پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. دوسری طرف یہ بات قرآن میں کہی گئی ہے کہ ہمارے اعضاء اور ہمارے جوارح, ہمارا بدن, ہمارا جسم یہ گواہی دے گا. ہاتھ گواہی دے گا, پیر گواہی دیں گے, آنکھیں گواہی دیں گی, زبان گواہی دے گی, کان گواہی دے گا, پورا وجود گواہی دے گا جو کچھ ہم نے کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو گویائی عطا کرے گا. یہ دوسرا انتظام ہے. اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رقابت اور اس کی نگرانی وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, ہر انسان کے ساتھ. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے, اللہ تمہارے اوپر نگراں ہے. سب سے چھپ سکتے ہو, اللہ سے نہیں چھپ سکتے. سب سے بچ سکتے ہو, اللہ سے نہیں بچ سکتے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ نگاہوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے اور دل کے اندر جو احساسات اور خیالات ہیں, جو وسوسے ہیں, ان سے بھی وہ واقف ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل کے اندر جو وسوسے اٹھتے ہیں اس سے بھی ہم واقف ہیں, اور ہم اس سے, اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل, ہر چیز سے واقف ہے. وہ اس کا علم, اس کی قدرت, اس کے احاطے سے کوئی باہر نہیں. کتنا زبردست انتظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے حساب و کتاب کے لیے. جب پیشی ہوگی یہ تمام چیزیں نگاہوں کے سامنے آ جائیں. اس دن کو جو لوگ یاد رکھتے ہیں, اللہ کے سامنے پیشی کو جو لوگ یاد رکھتے ہیں, ان کی زندگی کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے. ان کے جذبات, ان کے خیالات, ان کی ترجیحات, ان کی پسند, ان کی ناپسند, یہ بالکل الگ ہوتی ہے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرتا رہا اور اپنی خواہشات پہ قابو رکھا تو اس کے لیے جنت ہے. دنیا میں رہتا ہے اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے, پیشی ہونی ہے. کوئی بچا نہیں سکے گا, کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ یقین جب گہرا ہوگا تو آدمی خواہشات پہ قابو رکھے گا اور اللہ کے احکام کی اطاعت کرے گا, اس کی فرمانبرداری کرے گا. تو یہ جب مضبوط ہوتا ہے عقیدہ تو آدمی کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عقیدے کو ہم مضبوط کریں, اپنے ذہن میں اس کو حاضر رکھنے کی ہم کوشش کریں, وہ تدبیریں اختیار کریں جس کی روشنی میں, جس کی مدد سے آخرت کا عقیدہ ہمارا مضبوط ہو جائے, جنت اور دوزخ پر یقین ہمارا مضبوط ہو جائے اور ہم آخرت کی کامیابی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. اس کے لیے ہمیں چند چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ عقیدہ آخرت کیسے مضبوط ہوگا؟ اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے. ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت کا سامان اپنے اندر رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کی رہنما بنائیں. اس سے ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہوگا, ہمارا اخلاق بھی درست ہوگا اور ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو پسند. اس قرآن کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے,
اور اس قرآن سے جس طرح سے استفادہ کرنا چاہیے